بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید نے ایک حکیمانہ و دل آویز کہانی بیان کی ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی حکومت چلانے اور اپنی حکمرانی کے رعب و دبدبے کو قائم کرنے کے حوالے سے بیدار مغزی آشکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت، حکومت، اقتدار، نبوت اور رسالت کو ان کے لیے کیسے ایک ساتھ اکٹھا کر دیا۔ وہ پرندوں اور جانوروں کی بولی پہچانتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ جن و انس اور پرندوں کے لشکر اکٹھے کیے اور انہیں بڑے سلیقے اور وقار کے ساتھ ترتیب دیا۔ وہ پورے نظم و نسق کے پابند تھے۔ وہ اپنے سرداروں کی کمان میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا۔ ایک چیونٹی کو اپنی برادری کے بارے میں اندیشہ ہوا کہ گھوڑے اپنے سموں سے انہیں روند ڈالیں گے۔ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکروں کا اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ اس چیونٹی نے انہیں اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے۔ انہیں کوئی پریشانی یا فخر لاحق نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، بلکہ اس صورتحال نے انہیں اللہ کی تعریف اور اس کی نعمت کے شکر پر انگیخت کیا اور عمل صالح کی توفیق عطا کی اور اللہ کے نیک بندوں کی لڑی میں پروئے جانے کی تمنا کرنے پر آمادہ کیا۔ محترم ناظرین، ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کا گائیڈ اور جاسوس تھا، جو آپ کو پانیوں کے مقامات کی رہنمائی کرتا اور لشکر کے پڑاؤ کی جگہوں کی نشاندہی کرتا۔ آپ نے اسے نہ پایا تو بہت برا محسوس کیا اور اسے ڈانٹ پلائی۔ وہ تھوڑی دیر غیر حاضر رہا، پھر آ گیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس سے آپ اور آپ کے لشکر کو آگاہ نہیں ہے۔ میں قوم سبا اور اس کی ملکہ کے بارے میں ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ ان کا ایک بڑا ملک اور وسیع مملکت ہے۔ میں نے انہیں عقل و دانش اور حکومت و سرداری سے متصف ہونے کے باوجود احمق و جاہل پایا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ ہی ایک اللہ کی عبادت کی طرف راہ پاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی ناگوار محسوس ہوئی کہ اس کی مملکت کے پڑوس میں ایک ملک اور ایک امت ایسی ہے جس کو وہ جانتے نہیں اور نہ ہی ان کی دعوت اس تک پہنچی ہے، اور وہ اب تک سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ان کی پیغمبرانہ دینی حمیت نے جوش مارا۔ انہوں نے یہی درست جانا کہ اس مملکت کی مشرک حکمران خاتون کو خط لکھے، اسے اسلام کی دعوت دے اور اپنے لشکر جرار کے ہمراہ اس ملک پر حملہ آور ہونے سے پہلے اسے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کی دعوت دے۔ اس کی طرف فصاحت و بلاغت سے لبریز خط تحریر کیا اور اس میں اسے اسلام و اطاعت گزاری کی دعوت دی۔ خط میں نرم دلی، صراحت، انبیاء کی انکساری اور بادشاہوں کی غیرت کا امتزاج تھا۔